ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے محترم سامعین، آج چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو میں نے چند ساتھیوں کی گزارشات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند شخصوں نے گزارش کی کہ اس موضوع پر بات کرو تو مجھے مجبور ہونا پڑا، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور و سماعت فرمائیں گے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ میری محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میری باتوں کو ذرا غور و فکر سے سننا، ذرا توجہ رکھنا میرے ان الفاظوں میں، کیونکہ میرے ہر ایک الفاظ میں، میرے ہر ایک جملے میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ میری محترم سامعین، دنیا کا کوئی بھی پروفیسر ہو، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی وکیل ہو، دنیا کا کوئی خواہ پیغمبر ہو، انبیاء میں سے کوئی ہو، صحابہ میں سے کوئی ہو، تابعین میں سے کوئی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اولیاء ہو یا کوئی عام شخص ہو، اس کی ولادت، اس کی تاریخ اس کی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی وفات پر ختم ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، اس کی تاریخ یعنی کہ اس نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، اس کی تاریخ اس کی ولادت سے شروع ہوتی ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اس کی تاریخ ولادت سے شروع ہوتی ہے اور وفات پر ختم ہوتی ہے۔ وفات پر کتاب بند، چیپٹر بند، مسئلہ ختم۔ ولادت شروع ہو گئی جب وہ پیدا، یہ ولادت سے جب ولادت ہوئی تو تاریخ شروع ہوئی، وفات پر تاریخ ختم۔ اور اب آپ کو میں ایک تاریخی جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا میرے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ان کی ولادت سے پہلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کی تاریخ لکھی گئی۔ حضور کا تعارف، آپ یوں بھی کہہ دو کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، ان کی ولادت سے ان کا تعارف ان کی وفات تک جاتا ہے، یعنی فلاں شخص تھا، پروفیسر تھا یا مفتی تھا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، پھر فلاں جگہ آگے گیا، پھر فلاں تنظیموں میں کام کیا وغیرہ ذالک، ایسی کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی ولادت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی ولادت سے پہلے عالم ارواح سے لے کر جنت تک جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یمن کا بادشاہ تھا تبا، یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبا۔ اس کا بیٹا ایک مرتبہ یثرب شکار کھیلنے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک قتل ہوا، ایک انسانی جان کا قتل ہوا۔ تو اس نے باپ کو بتا دیا، باپ بڑا جوش میں آ گیا، کہا یار عجیب قوم ہے، قتل کر دیا سریعام، کہا بس اب میں یثرب کو ختم کر دوں گا۔ تو تبا اپنی فوج لے کر یثرب پہنچ گیا، چونکہ اب مدینہ منورہ ابھی تک نہیں بنا ہوا تھا، ابھی یثرب تھا، وہاں سے لے کر پہنچ گئے، ساری فوج کو لایا، دن کے اندر جنگ کی۔ جب رات کو سونے لگے، خیمے لگائے، تو یثرب کے لوگوں نے کھانا پیش کیا، کہا کھانا کھاؤ۔ تو بادشاہ نے کہا عجیب لوگ ہو یار، دن میں جنگ کی، ابھی کھانا لے کر آئے ہو، کیا قوم ہو تو یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس بستی کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مہمان نوازی رکھی ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے علماء کو بلایا، کہا بتاؤ ذرا یہ اس بستی کی کچھ فضیلت بتاؤ۔ علماء نے کتابیں کھولی، ابھی حضور
آئے نہیں تھے، مدینہ بنا نہیں تھا، لیکن علماء نے کتابیں کھولی، کہا اس بستی کے اندر ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا، تو اس بستی کو نہیں ختم کر سکتا، یہ بستی قیامت تک جاری رہے گی، کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی اس نبی کی فضیلت بیان کرو، توجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نبی کی فضیلت بیان کرو، کہا وہ سب سے اچھا ہوگا، سب سے افضل ہوگا، عالم اللہ رب العزت کا سب سے پیارا نبی ہوگا، اللہ رب العزت اس سے تمام انبیاء سے سب سے زیادہ پیار کریں گے، بہت ساری فضیلتیں سنائی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ امت کی فضیلت سناؤ۔ کیا کہا؟ امت کی فضیلت سناؤ۔ خدا کرے یہ جملہ سن کر آپ بھی شرمندہ نہ ہو اور میں بھی شرمندہ نہ ہوں، جب اس بادشاہ نے علماء سے کہا بتاؤ اس نبی کی امت کی فضیلت، یہ آپ کی اور میری باتیں پچھلی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جب اس نے فضیلت طلب کی کہ اس نبی کی امت کی فضیلت بیان کرو، تو علماء نے کہا کہ وہ اس آخری نبی کی جو امت ہوگی وہ نماز پڑھے گی، سچ بولے گی، کھرے لوگ ہوں گے۔ کیا کہا؟ نماز پڑھے گی، سچ بولیں گے، کھرے لوگ ہوں گے۔ امت کی فضیلت بیان کی۔ تو بتاؤ اس بادشاہ کو علماء نے کہا، پھر اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑا محل، حضور کی محبت میں ایک بڑا محل بنا دیا اور اس کی چابی سب سے بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں دی۔ کہا کہ جب آخری نبی آئے گا یہ اس کا گھر ہے، اس کو دے دینا، جب آخری نبی آئے گا ان کو میرا سلام پیش کرنا اور یہ گھر دے دینا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی میرے جیسے مولوی کا محتاج نہیں بنایا کہ میں حضور کی سیرت بیان نہیں کروں گا، حضور کا تعارف بیان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ جو لفظ لکا ہے، لفظ میری بات کو اچھی طرح سمجھنا، یہ جو لفظ لکا ہے، لکا کے معنی ہے تیرے لیے، ورفعنا لکا، ورفعنا لکا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ورفعنا ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا، لیکن اللہ نے کہا ورفعنا لکا، ہم نے تیرے لیے کیا۔ ہم نے قرآن بھیجا تو تیرے لیے بھیجا، ہم نے تجھے ساری کائنات کا نبی بنایا تو تیرے لیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی سیرت کو اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطیب، دنیا کا کوئی بھی ادیب حضور کی سیرت بیان نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد کل جب دنیا آگے بڑھے گی، جب تیری امت آگے بڑھے گی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خطیب میرا جیسا ناعلم شخص، میرا جیسا جاہل شخص منبر پہ بیٹھ کے کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی خطیب آگے یہ کہے کہ میں نے تیری تعریف کی، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل سے منع فرمایا ہے۔ تقابل کے معنی مقابلہ کرنا، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کے 12 چشمے نکل آئے، سمجھ رہے؟ پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر کے 12 چشمے نکل آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب پتھر پر پڑی تو پتھر کے 12 چشمے نکل آئے، لیکن یہاں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو اسی کو ایک علم شخص کہتا ہے کہ موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تم پہنچ سکے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچ نہ پائے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گئے، دیکھا حضرت عمر اونٹ چلا رہے تھے، ان کی طاق میں ان کو مارنے کے لیے آیا،
پھر ایک درخت کے اوپر چڑھا. کہا ظاہر سی بات ہے عمر جب تھک کر آئے گا تو یہیں آرام کرے گا. جب وہاں سے تھک کر آیا حضرت عمر اتفاق سے وہاں آرام کرنے لگا. وہاں آرام کرنے لگا تو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے, آنکھ لگ گئی تو میں چھلانگ مار دوں گا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ان الفاظوں کو ضائع نہ کرنا, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں, آپ آگے پہنچا دینا. حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شیر آیا. وہ بہروپیہ دیکھ رہا ہے کہ شیر آ گیا, دیکھ کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا تو کام ہو گیا, شیر آ کے نوچ لے گا, ختم کر دے گا. لیکن میرے نبی کی ذات کو دیکھو, میرے اللہ کی ذات کو دیکھو, وہاں کیا ہوا. وہ شیر آیا. علماء لکھتے ہیں کہ جب تک عمر سوتا رہا شیر پہرا دیتا رہا, شیر حضرت عمر کے ارد گرد گھیرا لگاتا رہا. لیکن جب عمر کی آنکھ کھلی, عمر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہروپیہ درخت سے چھلانگ لگائی, نیچے گرا. حضرت عمر سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا. جواب میں کیا کہا؟ اے عمر, بات سمجھ میں آ رہی؟ اے عمر تیری تو شیر بھی مانتا ہے. کیا کہا؟ اے عمر تیری تو شیر بھی مانتا ہے. جواب نے کہا میری صرف شیر نہیں مانتا, میرا تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. کیا کہا؟ میرا تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ, جو ملا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو مجھے جب میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں. کیونکہ جب حضور کی بات ہو, جب کوئی ایسا کہے, جب حضور کی مخالفت میں کوئی کچھ کہے تو میرے ہوش کھو جاتے ہیں. تو میری زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, نقش پا سے دریکشا ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی, رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی. پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. ارے سبحان اللہ تمہیں دو, سبحان اللہ. پتھروں, پتھر سے مخاطب ہو رہی ہے کہ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. میں یہ جملہ الطاف صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو یاسی مزمل مدثر کہا, والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی, جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا, زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. اور ایک کون نبی, کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ الف سے لو انسان نبی. میرے ان الفاظوں کو ضائع نہ کرنا. الف سے لو انسان نبی, با سے کامل برہان نبی, تا سے تطہیر کی جان نبی, سا سے سگلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, ہا سے حق کی تصویر نبی, خا سے ختم الرسل نبی, خالق کا شہکار نبی, پیکر حسن و جمال نبی, را سے رہبر ہر حال نبی, زا سے ہے زاہد بھی نبی, بے بدل بھی نبی, بے مثل بھی نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, صاد سے صادق ذکر نبی, زا سے ضامین ذکر نبی, تا سے طرفین میں نور نبی, زا سے پرنور ظہور نبی, عین سے عین الحق نبی, غین سے ہے غنی بھی نبی, فا سے فضل ربی نبی, میرا قاف سے قبلہ نبی نبی, کاف سے کعبہ نبی نبی, گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی بات فضا ہے نبی, میم سے محمد پاک نبی, نون سے نور قرآبی نبی, واو سے چہرہ والصحابی نبی, یا سے ید اللہ صحاب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, جان نبی. ہائے ہائے ہائے, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میرے جان نبی. ایمان نبی کے قدموں میں, ایمان نبی کے قدموں میں, سلطان نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, میری جان نبی کے. ارے بولو نا, خالی میری جان نہیں آپ کی جان, میری جان نبی کے قدموں میں, میری جان نبی کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعریف، حضور کا تعارف کسی مولوی کے لیے، اگر کوئی مولوی حضور کا تعارف نہیں کرے گا تو حضور کی تعریف بلند نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے، میں یوں کہہ دوں کیونکہ میرا اپنا تخیل ہے، میں جملوں کو خود ہی گھما پھرا کر پیش کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یوں کہوں کہ اگر اللہ رب العزت کے خزانے میں، اگر اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو حضور کو دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ نے جو چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ سب سے اعلیٰ، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور آنکھ اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور ناک اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور بازو اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور صحابی اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر میں یوں کہہ دوں اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور ابو بکر اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج کچھ لوگ ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ تم ابو بکر اور عمر کا ایمان ہمارے سامنے پیش کرو، ہم مسلمان بن جائیں گے۔ ارے ابو بکر اور عمر، جہاں نبی کا نام وہاں ابو بکر کا نام، ابو بکر تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوگی۔ ہم آپ کو کون سا ایمان ہم پیش کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان پیش کرو، تو حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ عثمان، حضرت عثمان انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پہلے صرف عثمان تھے، ایمان نہیں لایا، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو ذوالنورین بن گئے۔ کیا؟ ذوالنورین۔ علی، پہلے صرف علی تھے، میرے نبی کے ساتھ ملے تو حیدر کرار بن گئے۔ حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ میں یوں کہہ دوں کہ وہ سارے پہلے بے ہوش تھے، مکہ کے اندر سارے لوگ پہلے بے ہوش تھے، کعبہ کا ننگا طواف کرنا، بے ہوش تھے، پانی کے اوپر لڑائیاں کرنا، خون بہانا، بے ہوش تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، بے ہوش تھے، اب باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کرنا، بے ہوش تھے۔ لیکن جب میرے آقا کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا، بستیاں آئی پار کر گئی، صحرا آئی پار کر گئی، سمندر آئے پار کر گئے، جنگل آیا پار کر گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا ہو جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ گئے۔ میرے محترم سامعین، عرب کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، ساری دنیا کے اندر حضور کے آنے سے پہلے سارے بے ہوش تھے، لیکن جب اللہ کا نبی آیا تو انہیں انسان بنا کر چلا گیا۔ انسان بنایا، انسان کیسا؟ آپ خود اپنے دماغ میں وہم و گمان لاؤ، آپ کے دماغ میں خیال آئے گا، بتاؤ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے کوئی شادی کرے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے کوئی شادی کرے گا؟ وہ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کرتے ہیں، کعبے کا ننگا طواف کرتے ہیں۔ ننگا سمجھتے ہو یعنی پورے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، اتنی بے حیائی۔ اگر ان کے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تھی اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، اتنی زیادہ گندگی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں ہوش آ گیا، اور ہوش ایسا آیا کہ ساری زندگی وہ ہوش و جوش ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر ایسا ہوش پیدا کیا، ایسے جذبات پیدا کیے کہ وہ جذبات آج تک کبھی ختم نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بھی سیرت پر بیان کریں گے۔ اب چونکہ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع اور بھی ہے، اللہ رب العزت حضور کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عاشقان رسول بنائے، ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے کشمیر کے اندر ایک اجتماع ہو رہا ہے، پچھلے جمعہ پر مفتی صاحب نے بات کی تھی اس پر، تو اب بتاؤ آپ کو
میں ابھی یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، مجھے میرے اوپر گمراہی کا فتویٰ مت لگانا. جو میری باتوں کو سنیں گے میرے اوپر گمراہی کا فتویٰ مت لگانا. اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا دینا، کوئی بات نہیں، سدھار کریں گے. گمراہی کرو، لفظ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ کا مطلب ہے راستہ بھٹکا ہوا. سیدھا راستہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ گمراہ کا مطلب کیا. گمراہ کا مطلب ہے راستہ بھٹکا ہوا شخص. اب بتاؤ، جو شخص راتوں کو پہاڑوں کی چوٹوں پر کھڑے ہو کے کہے کہ اللہ کی طرف آؤ، شراب، جو ساری زندگی شراب پی ہے انہیں شراب سے چھٹکارا دلا کر اللہ کے دربار میں لائے، جو ساری زندگی جوا کھیلتے تھے، ساری زندگی چوریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے، زنا عام ہو چکا تھا، تو ہمارے تبلیغی بھائی گئے انہیں زبردستی منتیں کر کے کپڑا پہنا کر، انہیں سرما لگا کر، رومال ان کے سر پہ رکھ کر اللہ کے دربار میں لایا، اللہ سے دوستیاں کرائی. اب بتاؤ، جب وہ گمراہ ہے تو پھر صحیح کون؟ اس لیے میں صاف کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کہہ رہا ہوں. میں بذات خود ایک مولوی کی حیثیت سے ابھی بیان کر رہا ہوں اور پورے ہوش و حواس میں ہوں کہ جو شخص اجتماع کے اندر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو جانا نہیں ہے تو کسی کو روکو گے. اگر آپ کو جانا نہیں ہے تو کسی، میں رات کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایک کشمیر کے اندر کوئی شخص تھا، عام آدمی تھا، حالانکہ اس کو ایسی بات نہیں کرنی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے کشمیر کے اندر ڈانس شروع ہوا، جوا ہوا، چوریاں ہوئی، زنا عام ہوا، کتے کھلائے گئے، لیکن ہمارے عالم خاموش تھے. جب کشمیر کے اندر اجتماع ہو رہا ہے تو ہمارے عالموں نے گمراہی کا فتویٰ لگا دیا. ظاہر سی بات ہے، سارے علماء ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ جو ہمارے جموں کشمیر کے اندر نئے نئے عالم پیدا ہو گئے ہیں انہیں شعلہ جوان کہا جاتا ہے، جوش و خروش کے اندر فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میں جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، ایک تو امام کی حیثیت سے اور مولوی کی حیثیت سے اور حافظ کی حیثیت سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اجتماع میں جانا کوئی گمراہی کا کام نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. اگر وہ گمراہی کا کام ہوگا تو 5 لاکھ لوگ، 6 لوگ، اتنا لوگ گمراہ نہ ہوتے. ظاہر سی بات ہے، خالی وہاں جاہل تو نہیں آئیں گے سکول کے ماسٹر کو، ایسا تو نہیں ہے. عالم بھی ہوں گے، علماء ہوں گے، اور جو وہاں بیان کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی تو عالم ہوں گے. تو یہ ظاہر سی بات ہے، ایک فرقے کو ہوا دی جا رہی ہے، فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گمراہی کا فتویٰ آپ نے اگر مجھ پر لگانا ہے، میں کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اتنے کام کرتا ہے، جماعت والوں میں دعوت تبلیغ میں نے خود وقت لگایا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جوان لڑکے ہیں، یہ اتنی نحوست کے اندر گر چکے تھے. میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم، منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں نے وقت لگایا، میں نے 40 دنوں کے اندر دیکھا ڈوڈا کے اندر کچھ لوگ، کچھ مائیں رو رہی تھی، ہاتھ اٹھا کے ہمیں سب گئے، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ہمارے بیٹے کا کیا ہوا. کہا کیوں؟ کہا 4 دن سے بستر پہ پڑا ہوا ہے، گانجے کا نشہ کیا ہے، شراب کا نشہ کر کے بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کا کیا کرو؟ الحمدللہ وہ بھی صحیح راستے پہ آ گئے. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں اللہ کا نام تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیا ہے، آج الحمدللہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہر سال 4 مہینے 40 دن لگاتے ہی لگاتے ہیں. تو میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ ایک عام آدمی کا دماغ بیچارے کا بنیادی دماغ ہوتا ہے، چھوٹا دماغ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے یار میں کیا کروں. ایک عالم فتویٰ لگا رہا ہے منبر پہ کہ جو اجتماع میں گیا وہ گمراہ ہے، اور دوسرا عالم منبر پہ بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے کہ جو اجتماع میں جائے گا وہ ثواب کا کام ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام شخص کنفیوز ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک کام کرے گا، وہ اجتماع میں بھی نہیں جائے گا اور ایک دونوں کا مان رکھے گا. ایک نے کہا گھوڑا ہے، ایک نے کہا اجر کا کام ہے، وہ یہاں سے جا کے بانے حالت لے جائے. گھر میں بیٹھا، میں اجتماع میں گیا اور اس عالم کا بھی مان رکھا، اس کا بھی رکھا، بانے حالت میں جا کے پکوڑے بھیجے. اس لیے آپ حضرات سے معتمانہ گزارش کی جاتی ہے کہ 5، 6، 7 تاریخ کو اجتماع ہونے والا ہے، سارے لوگ اس میں شرکت، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، جو میری اس
میرے الفاظوں کو سننا چاہتے ہیں. باقی جس نے اختلاف کرنا ہوگا وہ کر سکتا ہے. میں نے کہا جو گمراہی کا فتویٰ لگانا چاہتا ہے وہ لگا سکتا ہے. اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اجتماع میں آپ حاضر ہو جائیں, چونکہ جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں اور میں یہ خود سے بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دماغ کے اندر دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بڑے اجتماع کے اندر جاتا ہے, بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیان بات سنتا ہے, تو اس وقت ان کے دماغ پر کرامات ہوتی ہیں. بڑے بزرگوں پر کوئی بھی اللہ کی طرف سے بات آ گئی, ان میں آگے بتا دی, ہو سکتا ہے ان کی وہ ایک بات ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو چھو جائے, ہم سیدھے راستے پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل